یہ نسب جو ہے یہ آدمی کے صلب میں، کمر میں یہاں پر موجود ہوتا ہے، پورا کمر میں، کہ اس آدمی سے کون پیدا ہوگا اور اس سے کون پیدا ہوگا۔ قیامت تک آپ کے کمر میں، آپ کے اولاد میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ آپ کے کمر میں موجود ہے، عورت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سلسلہ نسب یہ مرد کے اندر موجود ہے۔ ہماری اسی کوہاٹ میں چند سال پہلے ایک مسئلہ آیا تھا، انہوں نے، عورت نے کہا کہ اس خاوند نے مجھے طلاق دیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ طلاق کا وجہ کیا ہے؟ کہا میرے ہاں 7 بیٹیاں پیدا ہوئی تو خاوند نے مجھے طلاق دیا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس احمق کو دیکھو اور پاگل کو دیکھو۔ تو پاگل سلسلہ نسب تو آپ کے کمر میں موجود ہے۔ جب آپ کی کمر میں ہے بیٹیاں تو عورت کہاں سے پیدا کرے؟ عورت تو صرف خزانہ ہے، وہ تو ایک الماری ہے، جو تخم آپ نے ڈال دیا وہی تخم آپ کو دے دے گی، اس کا نسب سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ الیاس باپ کے حضرت مضر کے بالکل آخر بڑھاپے میں پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیاس یہ پکے مومن تھے، پکے مومن تھے۔ الیاس یہ پہلا آدمی تھا طوفان نوح کے بعد مقام ابراہیم کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں چلا گیا اور کہاں نہیں۔ مقام ابراہیم جو آپ تصویروں میں دیکھتے ہو یہ مقام ابراہیم نہیں، یہ تو اس کے اوپر ہول لگا ہوا ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان ہے، وہ اس ہول کے اندر بند ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہول لگا ہوا ہے یہ مقام ابراہیم ہے، نہیں، وہ پتھر در حقیقت مقام ابراہیم ہے۔ تو یہ پتھر غائب ہوا تھا، اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، یہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ تو یہ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کے ساتھ یہ بھی بہہ گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے دیواریں خراب ہوئی تھی، بلکہ ان کے بنیادوں سے اندازہ چل سکتا تھا، باقی بنیادوں تک طوفان نوح میں خراب ہوا۔ تو الیاس پہلا شخص تھا جس نے مقام ابراہیم ڈھونڈا، اس کو ملا، اس کو لا کر خانہ کعبہ کے دیواروں میں رکھ دیا کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ اور الیاس یہ بیٹے ہیں مضر کے، اس کو مضر الحمراء بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے باپ نزار جب فوت ہوئے تو 2 بھائی تھے، بہت سارا مال و میراث چھوڑا، تو مضر نے اس مال سے سونا خریدا اور ان کے بھائی ربیعہ نے بھیڑ بکریاں خریدی، گھوڑے خریدے، تو اس کو ربیعۃ الفرس اور اس کو مضر الحمراء کہا جانے لگا۔ تو یہ مضر یہ بھی بہت نیک آدمی تھے۔ سب سے پہلے ہادی خوانی جو ایجاد کی ہے یہ مضر نے ایجاد کی تھی۔ ہادی خوانی ایک مستقل فن ہے، ہمارے اونٹوں سے کوئی تعلق نہیں تو اس فن سے بھی ہم ناآشنا ہیں۔ جن لوگوں کا تعلق اونٹوں کے ساتھ ہے، اونٹ کو تیز دوڑانے کے لیے ایک خاص قسم کی آواز ہے، اس سے اونٹ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ 3 دن 3 راتوں کا سفر 1 رات میں پورا کرتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے ہادی خوانی سیکھنا ایک مستحب عمل ہے۔ اس مضر کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو جب اس کا ہاتھ ٹوٹا تو وہ اپنے ہاتھ کے اوپر رو رہے تھے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، اور اونٹوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو دور دور سے اونٹ اس کے قریب آ جاتے، اور اسی طرح اس نے ایک فن نیا ایجاد کیا جس کو ہادی خوانی کہتے تھے۔ اب اونٹ سوار، شتر سوار اپنے اونٹ پر سوار ہوتا اور ہادی خوانی شروع کرتا تو اتنا تیز اونٹ دوڑتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مفتی محمد تقی العثمانی صاحب نے تراشے میں ایک قصہ لکھا ہے کہ عربوں کا ایک مہمان تھا، تو ایک عربی کے گھر میں گیا۔ عربوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اپنے مہمانوں کے بہت زیادہ اکرام کرتے تھے، ہمارے جیسے تھے۔ جس طرح ہم ہیں، مہمان آ جائے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے آئے ہو، پھر آپ کا یہاں کیا کام تھا، کس سے ملنے آئے ہو؟ یار یہاں مجھے معلوم نہیں، آپ واپس چلے جاؤ۔
مہمان دیکھ لیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی گھر میں بھی بتا دیتے کون ہے کہ مہمان ہے، اس کو کہہ دو اب وہ گھر میں نہیں ہے.